أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 156. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا، وقالوا لإخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا. کیا کہا انہوں نے کہ اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، اور وما قتلوا، اور نہ ہی قتل کیے جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی طرح یہ الفاظ تم نہ کہو. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے. وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. ہر ایک بندے کے نامہ اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ قول نقل کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کفار کا قول تھا. جب کوئی آدمی فوت ہوتا تو منافق کہتے اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو نہ مرتا، اس لیے تم وہ بات نہ کرو جو کفار نے کی ہے. یعنی ظاہری بات ہے، جیسے مسلمان شہید ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جو کافر بات کر رہے ہیں منافقوں کے بارے میں، تم نے وہ بات نہیں کرنی، کیونکہ مسلمان کا جو ہے عقیدہ وہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کئی لوگ ایسے ہیں جو جہاد میں جاتے ہیں، سارے لوگ مر جاتے ہیں، وہ اکیلا ہی بچ جاتا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں، چھت گرتی ہے سارے مر جاتے ہیں، یعنی وہ گھر بیٹھے ہی ان کو موت آ گئی.
اس لیے مسلمان کا ایمان جو ہے وہ اللہ پر اس کا یقین اور عقیدہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. وہ چاہے تو جہاد کے اندر موت آ جائے اور اگر چاہے تو جہاد میں موت نہ آئے. تو مسلمانوں کا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر. یہاں پر اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ جس طرح منافق مارے جاتے ہیں تو کافر کہتے ہیں اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے، تم نے ہمیں چھوڑ کے ادھر گئے ہو نا تو اس لیے تم مر گئے ہو. تو مسلمانوں سے کہا گیا تم نے اس طرح کی بات نہیں کرنی. وہ تو بد عقیدہ ہیں، ان کا تو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں جنگ میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو مسلمان اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے. مسلمان کو پتہ ہے کہ اگر میرے رب نے مجھے موت دینی ہے نا تو میں گھر بھی بیٹھا ہوں تو آ جانی ہے. اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ ہی موت آ جائے. اور گھر میں بیٹھے رہنے کی موت اور اللہ کے راستے میں جو آنی ہے موت، اس کا بڑا فرق ہے. اللہ کے راستے میں جو شہید ہوگا اس کے تو بخشش کا پروانہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور جو گھر بیٹھے فوت ہوگا وہ بس فوت ہو گیا. تو اس سے بہتر نہیں ہے بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مسلمانوں کو یہ فرما رہا ہے وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ، او متم، یا مر جاؤ. اب یہ دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک شہید کر دیے جاؤ یا پھر مر جاؤ. جہاد کے اندر بندہ جاتا ہے، کسی کی تلوار سے نہیں شہید ہوا، ویسے ہی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن جنگ کے لیے فوجی گئے تو کسی کی طبیعت خراب ہوگی رستے میں تو وہ بھی انتقال کر گیا. تو اب یہ دونوں کے لیے نا، پھر دیکھیں شہید ہونے کا علیحدہ ذکر کر دیا اور فوت ہونے کا علیحدہ. تو وَلَا إِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی دین کا کام کرنے والا ہے وہ بھی فوت ہو جائے، دین کے رستے میں لگا ہوا ہے نا، قرآن سکھا رہا ہے یا قرآن سیکھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے یہاں پڑھ رہا ہے، دین کا کام ہے نا. تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی بخشش و رحمہ اور اس کی رحمت، خیرٌ، بہتر ہے، مما یجمعون، جو یہ جمع کر رہے ہیں، جو کافر منافق لوگ جمع کر رہے ہیں. تو اللہ کی رحمت اور بخشش جو ہے، جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں ان سب سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا تمہیں طبعی موت ہی آ جائے لیکن تم اللہ کی راہ میں ہو تو یہ موت مغفرت اور رحمت کا سبب ہوگی. اور ایسی موت دنیا کے مال و دولت سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنا یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں موت آئے، اور اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے یا علمی خدمت کرتے ہوئے یا تبلیغ دین کرتے ہوئے موت آ جائے، اس حال میں موت بھی اللہ کی راہ میں موت ہے. وہ بھی ہے نا، من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا. دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے کہ تو اس کے قدم کو چھوئے گی، بالکل نہیں چھونا. اب وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے چلا، وہ تبلیغ دین کے لیے چلا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلا، تو چاہے وہ شہید ہو جائے یا پھر طبعی موت ہی آ جائے، لیکن اس کا مقصد، اس کا جو گول تھا، اس کا جو ایم تھا، وہ اللہ کی رضا تھی اور اللہ کو راضی وہ کرنا چاہتا تھا. تو اس حالت میں موت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن نے اس کو خوشخبری دے دیا ہے. کس چیز کی خوشخبری دی ہے؟
لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، یہ خوشخبری فزکس کیمسٹری پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ قرآن، اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان، اللہ کے راستے میں جہاد. ہاں اگر فزکس کیمسٹری پڑھنے والا بھی اللہ کے راستے میں نکل آئے، قرآن کی طرف نکل آئے، چال پڑے، تو پھر اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے. اور آگے مزید آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا. یہاں پر آپ نے دیکھا ہے 3 طرح کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نا بندوں کی جو قسمیں ہیں، ٹائپس، وہ بھی 3 طرح کی ہیں. نمبر 1، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہنم سے ڈرتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 157 میں کیا فرما دیا؟ فرمایا کہ لمغفرۃ من اللہ، اللہ تمہیں کیا کر دے گا؟ بخش دے گا، معاف کر دے گا، یعنی جہنم سے تمہیں نکال لے گا. اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں اللہ تو مجھے اپنی جنت میں داخل کر دے، باغوں میں. تو ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 157 میں فرمایا کہ ورحمہ، ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت. رحمت جنت کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو جنت چاہتے تھے ان کو کیا فرمایا؟ رحمہ. اور جو دوزخ سے بچنا چاہتے تھے ان کے لیے کیا فرمایا؟ لمغفرۃ من اللہ. اور تیسرے بندے جو کہندے نے سونیا بس تو راضی ہو جا، جن کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جو عشق الہی میں ہر کام کرتے ہیں. وہ جنگ میں بھی جا رہے ہیں تو عشق خدا میں، جنگ سے واپس بھی آ رہے ہیں تو عشق خدا میں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اللہ کی رضا میں، کسی سے کچھ لے رہے ہیں تو اللہ کی رضا میں. ہر حال میں، ہر زندگی کے موڑ پر، کونے پر، نکر پر ان کے پیش نظر کس کی رضا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا لا الی اللہ تحشرون، پریشان نہ ہو، تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی. ان سے اللہ تعالیٰ نے میٹنگ ڈیسائیڈ کر دی اور ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ مل گیا. کن لوگوں کو؟ جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. سبحان اللہ. رشتہ داریاں بھی کس لیے نبھاتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. شوہر اگر بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ اچھی لائف کیوں گزاری ہے؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے، میرے اللہ نے کہا کہ تمہاری عزت کرنی ہے، اس لیے کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. یہ پیش نظر ہو. اگر پیسوں کے لیے کر رہی ہے تو پھر پیسے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، جدو پیسے ملے عزت، جدو نہیں تو نہیں پھر عزت. تو بچوں سے بھی پیار محبت، ان کے کپڑے دھونے وغیرہ، یہ سب کچھ کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بہنوں نے آپس میں ملنا ہے، بات چیت کرنی ہے، تو تعلقات بڑھانے ہیں، کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. دوستوں نے بھی آپس میں ملنا تو صرف اللہ کی رضا. سبحان اللہ. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہم سب کا سرکار کے قدموں میں بنا دیں. دیکھیں موت تو ویسے بھی آنی ہے، تو اگر حضور کے نام پر موت آ جائے، عشق مصطفیٰ میں موت آ جائے، اور اللہ کی عشق میں، اللہ کی رضا میں موت آ جائے، تو پھر وہ موت نہیں ہے، حقیقت میں وہ زندگی ہے. وہ کیا ہے؟ زندگی. وہی تو زندگی ہے. اب زندگی شروع ہونی ہے اصل اس بندے کی. دنیا میں تو ٹینشنوں میں رہتا تھا. آگے آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. سبحان اللہ. اس آیت میں یاد رکھیں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اخلاق حسنہ بیان کیے گئے ہیں. فرمایا
اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کتنی مہربانی ہے، فبما رحمہ، اللہ کی کتنی بڑی ان پر مہربانی ہے کہ لنت لہم، کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ نرم دل ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، تو اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اے سے لے کے زیڈ تک ہر حال میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ نرم مزاج، خوش اخلاق، پیار اور محبت۔ بچوں سے بھی جو ہے وہ سلام کرتے تھے اور پیار اور محبت، رک جاتے تھے، گلے لگا لیتے تھے، سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ بچوں سے بھی کیا کرتے تھے؟ پیار۔ جانوروں سے بھی پیار، بڑوں کی عزت۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو لانفضوا من حولک، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اس سے پتہ چلا جو کاروباری حضرات ہیں، جو سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کا کام اتنا، جو بدتمیزی قسم سے بولتے ہیں نا، ایک مرتبہ تو چلو پھنس گیا بندہ، کسٹمر چیز لے گا، اگلی مرتبہ وہاں پہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنا ان تو بولن دا ہی نہیں پتا، انہوں تے بولن دا ہی نہیں پتا۔ تو جو اچھا ہوتا ہے جو بھی ہے نا، وہ کڈا میٹھا بولتا ہے، اس کا اخلاق کتنا اچھا تھا، میں نے تو نیکسٹ ٹائم نا وہیں سے چیز لے کے آیا کرنی ہے، مجھے تو اسی دکاندار پہ جو ہے نا بھروسہ۔ وہ اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے اور اچھی چیز جو ہے وہ بیچتا ہے۔ تو حسن اخلاق جو ہے، اچھی گفتگو جو ہے، یہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں جب نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا جائے گا نا، اس میں یہ بڑی وزنی ہوگی۔ حسن اخلاق، پیار اور محبت، نہیں میٹھا چھری والا اخلاق نہیں، جس سے کام ہوا اس سے چھری بن گئی میٹھی، اور جس سے کام کوئی نہیں ہے اس سے سختی سے، نہ ایسے نہیں کرنا۔ اور عہدے دے کے بھی میٹھا نہیں بننا کہ چیئرمین صاحب آ گئے ہیں تو ان کے آگے پیچھے مچھلیوں کی طرح جیسے پانی میں مچھلی گھومتی ہے ایسے گھوم رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ کا ڈرائیور آ گیا ہے تو اس کو آپ مچھلیوں کی طرح اپنے دائیں بائیں گھما رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے نہیں کرنا۔ وزیر اعظم سے ملنے کا انداز اور جو ریڈی والا اس کو جا کے بولنے کا انداز ہی اور، سمجھ آ گئی نا؟ اس طرح نہیں کرنا۔ اسی طرح خواتین بھی سن لیں، ہاں خواتین غیر محرم سے جو ہے میٹھے انداز میں بات، وہاں پر سخت انداز میں بات کرنا میٹھا انداز ہے خواتین کے لیے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو حسن اخلاق، زبان یاد رکھیں، زبان میں ہڈی نہیں ہے، لیکن یہ ہڈیاں تڑوا دیتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ گفتگو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کسی کے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے، اور گفتگو ہی بتاتی ہے بندے کی کہ اس کی تربیت ہوئی ہے یا پھر صرف پالا گیا۔ بندہ جب کسی سے گفتگو کرتا ہے نا تو بندے کو بات کر کے سکون ملتا ہے، پوچھتا ہے السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، میں بھی ٹھیک، کیسے آپ کے مزاج ہیں، کام شام ٹھیک چل رہا ہے؟ الحمدللہ، اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی دے، حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ اس بندے کے دل میں آپ کے لیے محبت ہے۔ تو تربیت جس بندے کی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ اس طرح کی پھر گفتگو نہیں کرتا جس سے لوگوں کا دل دکھتا ہے۔ جس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ اس طرح کی گفتگو کر ہی نہیں سکتا جس سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے، وہ تو اسی طرح حال چال پوچھتا ہے، پیار محبت سے بات چیت کرتا ہے۔ اس لیے
یہ جو بچے گھروں میں جاتے ہیں پڑھنے والے، مدارس میں پڑھنے والے، یہ اسکول میں پڑھنے والے، یہ جب جا کے بدتمیزی سے بولتے ہیں نا تو گھر والے یہی کہتے ہیں ایہی سیکھ کے آندے ہوتے. سب سے پہلے یہ اٹیک یہی آتا ہے. حالانکہ ادھر یہ سکھاتے نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کو اس انداز میں اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بچوں کو اور غصہ آتا ہے یہ جملہ سن کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہاں پہ یہ چیزیں تو سکھاتے نہیں ہیں، تو یہ میرے اوپر بہتان لگا رہے ہیں. ہاں وہ اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کو مدرسے میں تو، اسکول میں تو اچھی باتیں سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اور آپ یہاں پر آ کے دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو ہم دوسرا انداز اپنا لیتے ہیں، سخت زبان جب استعمال کرتے ہیں تو پھر لا فضو من حولک، پھر لوگ پاس نہیں آتے بلکہ دور. پوتا بھی دادی تو دور پائے گا، پھر نواسا نانی سے دور بھاگے گا، بیٹا ماما سے دور بھاگے گا، شوہر بیوی سے دور بھاگے گا، کہے گا توبہ توبہ قاری صاحب، کار پیر بعد چھپاؤ تے آوازاں برتنا دیاں یہ وہ پہلے آن لگ پیندے، میں تے مانا کروں باہر رہنا تے سکون چ رہنا. تو یہ یاد رکھیں، عورت جو ہوتی ہے نا، عورت اب جس بیٹی کو بولنے کا سٹائل پتہ ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، لکھ کے دے دیتا ہوں، اس کی زندگی سکون والی گزر جائے گی. طلاق والا تو کنسیپٹ ہی نہیں اس کی زندگی میں ہوگا. طلاق والا کنسیپٹ ہمیشہ یاد رکھیں، جب طلاق ہوتی ہے نا عورت کی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ تر، چاہے ہلکی پھلکی گھروں میں ہو جاتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، عورت ایسے پھر اپنی طرف سے ساری اس طرح نہیں خواتین کرتی، یہ بھی یاد رکھیے. کہتے کہ اگر میں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو پھر چھوڑ دیں مجھے. وہ چپ ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ویسے کہہ رہا نہیں، اور کیسی بات ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے ساری، آپ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، بس مجھے پھر اب چھوڑ دیں. کون طلاق مانگ رہا ہے؟ عورت خود مانگ رہی. اس نے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑنا ہے. پھر شام ہوئی، دن ہوا، رات ہوئی، ہر ٹائم پھر یہی رٹ لگا لگی. پہلے ایک نا بات کو بیٹھ ہی جاتی ہیں کچھ خواتین، پھر وہ اخیر میں آگے جا کے جا پھر میں طلاق دیتی، جا میں تینوں فارغ کرتے، پھر جا. تو اس لیے یہ جو بیٹیاں فزکس کیمسٹری پڑھتی ہیں نا، تو اب زیادہ جو ہیں طلاق کا رواج چل پڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے. دیکھیں یہ نا ایک میرٹ نہیں جیسے ہوتا، جیسے جاب کے لیے ویکینسیاں ہوتی ہیں اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سکلز کیا ہیں، تو یہ بس شادیوں کا بھی ایک نا میرٹ سا بن گیا ہوا ہے کہ جڑی بیٹی جنہ زیادہ پڑھی ہوگی، میں اپنے منڈے واسطے پڑھی لکھی نوں لے کے آئی ہوں، ٹھیک ہے. تو جس نے فزکس کیمسٹری پڑھی ہوگی، ظاہری بات ہے آپ نے بھی ہلکی پھلکی پڑھی، آپ کو پتہ ہی ہے، تو پھر وہ کیمیکل جب آپس میں ملتے ہیں تو الٹے سیدھے مل جائیں تو دھماکہ ہی ہوتا ہے، ٹیوبیں بھی اڑ جاتی ہیں. تو اس نے پھر اسی طرح کرنا ہے، ساس کے ساتھ دھماکے ہونے ہیں. لیکن اگر آپ نے ساتھ اس کی تربیت بھی کی ہوگی، کوئی اسلامک لیکچر بھی ساتھ اس کو دلوائے ہوں گے کہ جب بیٹی تم نے اپنے نئے گھر جانا ہے تو وہاں پر جا کے تمہارے ساتھ کے ساتھ تعلقات، رویہ کیسا ہونا چاہیے، تمہیں یہ پرابلمس وہاں پر فیس کرنا پڑیں گی، تو تم وہاں پر کیسا ریئیکٹ کرو گی تو فائدہ ہے، کیسا ریئیکٹ کرو گی تو نقصان ہے. دیکھیں نا، جب آپ ایک بندے کے سامنے ایک اچھی چیز اور بری چیز دونوں رکھ دیں تو بندہ کون سی چیز لے گا؟ اچھی چیز. اچھی چیز تب زیادہ اچھی لگتی ہے جب آپ اس کے متعلق جو اپوزٹ بری ہوتی ہے نا وہ بتاتے ہیں. جیسے آپ کسی بندے کو بتائیں کہ بیٹا فلاں روڈ سے آپ لیفٹ ہو گئے نا تو وہ 1 وے ہے اور وہاں پر 2000 کا چلان ہوگا، لیکن اگر آپ وہاں پر رائٹ ہو جائیں گے تو وہ 1 وے نہیں ہے تو آپ کا چلان ہونے سے بچ جائے گا. اب وہ رائٹ ہوگا کہ لیفٹ ہوگا؟ میں تو کہہ رہا ہوں وہ رائٹ آن تو ہی پہلے 5-6 رائٹ مڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. گفتگو کیجئے احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اس لیے ساس بھی جب کوئی بات کہے تو وہ زبان کا استعمال ہی کرے، تیروں کا استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اور بہو بھی جب کوئی بات کرے تو زبان کا استعمال کرے، تیروں کا نہیں. شوہر سے بات کرے یا شوہر بیوی سے، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پر نا بیوی کو شاید غلام سمجھتے ہیں. یہ یاد رکھ لیں آپ. یہ کل پرسوں بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، کسی نے پوچھا تھا، یہ جو مارتے ہیں نا اپنی بیویوں کو، گالیاں نکالتے ہیں، بہت زیادہ ان کو عذاب ملنا ہے، بہت گناہ ہے.
یہ یاد رکھیں جیسے بیوی کی ذمہ داری ہے نا کہ شوہر کو ناراض نہیں کرنا، اسی طرح شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو ناراض نہیں کرنا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو تم اچھا کھا رہے ہو نا اس کو بھی وہی کھلانا ہے بیوی کو۔ خود اچھے لباس پہن رہے ہو تو بیوی کو بھی اچھا لباس پہنا۔ اور زیادہ تر خواتین جو تو تربیت یافتہ ہوتی ہیں نا، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ان کو کپڑوں پیسے سے کوئی اتنا مطلب نہیں ہوتا، ان کو صرف یہی ہوتا ہے کہ جس سے میری شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، تعلق ایک حلال تعلق قائم ہوا ہے، وہ بس میری عزت کرے۔ عورت عزت چاہتی ہے، ظاہری بات ہے ہر بندے ہی چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ اتنے گھر کے کام کاج کر کے سارا کپڑے شپڑے دھو کے صرف شوہر یہ کہہ دے کہ بیگم آج کھانا بہت اچھا بنا ہے، وہ 3 گھنٹے کی تھکن اس کی فر غائب۔ جو ڈپریشن کی گولی بھی نہیں کام کر سکتی وہ یہ جملے کام کر دیں۔ وہ کہے گا کہ بیگم آج تو ماشاءاللہ میں نے سوٹ پہنا، آفس میں سب تعریفیں کر، ایویں اپنے کو لیے بنا کے گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آفس سوٹ پہن کے گیا، کسی نے بھی نہیں پوچھا، کوئی بات نہیں، گھر آ کے کہہ دے آج تو میں سوٹ پہن کے گیا تو بڑا کمال کا ڈریس وہ تم نے پریس کیا ہوا تھا، سب میری تعریفیں کر رہے تھے، میرے دوست کہہ رہے آج تو بڑے پیارے لگ رہے ماشاءاللہ۔ بیوی اتنا خوش ہوگی، وہ جو 5-10 سوٹ پرانے پے نے دھونے والے انہیں وہ بھی دھو کے استری کر کے ٹانگنے۔ تو اس سے کیا ہے آپس میں پیار، یہ ہوتی ہے مینجمنٹ، چیزوں کو سمجھنا۔ اس لیے بچوں کی پہلے تربیت کریں، بعد میں ان کی شادی کریں۔ تربیت کر نہیں رہے، کئی لوگ اس طرح کے جاہل قسم کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیاہ کر دو آپ ہی صحیح ہو جائے گا، بیاہ کر دو آپ ہی صحیح ہو جائے گا۔ آپ یہی جملہ اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں کہ جس بندے سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں اس کی حرکتیں ایسی ہیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ نہیں یہ منڈا نہیں صحیح، ویسے تیاں سانجیاں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تربیت بہت زیادہ ضروری۔ اس کے باوجود بھی ایک ہوتا ہے بے عملی کر جانا، وہ پھر اس بندے کی سر درد ہے، لیکن کم از کم ہم تربیت تو کریں۔ تو بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مسائل کو سمجھنے والا بنائے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنائے۔ پہلے والدین ذرا ٹائم نکال لیتے تھے، بچوں کو رات کو بٹھاتے تھے، والد بتاتا تھا کہ بیٹا یہ تمہاری ماں ہے تو اس کے ساتھ اونچی آواز سے نہیں بولنا، بدتمیزی نہیں کرنی۔ اب ابو بچوں کے ساتھ مل کے تو بیوی کے ساتھ جو ہے نا الٹی مذاق کر رہا ہے۔ اب یہ جو آج کل ٹک ٹاک پہ چل پڑا ہے سارا نظام، مجھے تو نام بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی لاکھوں کا مالک ہو رہا ہے، کوئی کروڑوں کا مالک ہو رہا ہے، وہ ویڈیوز کے اندر اپنے ابو کو لا کے کہہ رہے ہیں، اپنی امی کو کہہ رہا ہے یہ غریب نمبر 1 ہے، یہ غریب نمبر 2 ہے، اپنے ماں باپ کو۔ کروڑوں کا مالک، یہ جو آج کل بڑا مشہور ہوا ہے نا شادی پہ، جس نے اپنی بہنوں کو بھی نچوایا ہوگا، جیسے جیسے لوگوں نے بتایا نا، بھائی بھی ناچ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چاہ رہا کون بہن ہے کون محرم ہے غیر میں، بس لگے ہیں سارے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ اب یہ موبائل پہ آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ماما جی میں وی لوگ دیکھ رہا ہوں، اور وی لوگ کے اندر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو اس کا من پسند شخص ہے، جو ولاگر ہے، جو اس گھٹیا کام کی دن رات محنت کرتا ہے اور اس بے شرمی والے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والے کام پر دن رات محنت کرتا ہے، ماما وہ میرا فیورٹ ہے۔ کسی نے بائک کے اوپر لکھوایا ہے، کسی نے ہاتھ کے اوپر لکھوایا ہے، ایک تو سنگر ہے نا وہ نہیں، دوسرے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اب آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں موبائل پہ؟ وہ یوٹیوب پہ ریلز دیکھتے ہیں نا، ریلز میں کیا چلتا ہے؟ بچی چھوٹی آ رہی ہے، فلانے کے پاپا، ادھر کے پاپا، ادھر کے پاپا، وہ دیکھو پاپا ماما کیا کر رہی، ہو پاپا ماما لگتا ہے پاگل ہو گئی ہیں، ہو جی بیٹا ماما پاگل ہو گئی ہیں۔ یہ آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے، یعنی آپ اس کی تربیت میں یہ لفظ ایڈ کر رہے ہیں کہ ماما پاگل ہیں، آپ نے سکھا دیا اس کو لفظ۔ یہ کہاں سے ایڈ ہونا تھا کہ بیٹا ماما کو اس طرح نہیں کہتے؟
اس طرح کہیں گے تو لائک کس نے دینے, ویو کس نے دینے؟ ماما کو پاگل کہیں گے تو لائک اور ویوز ملیں گے نا. آتی ہیں کہ نہیں اس طرح کی ویڈیوز؟ وہ دیکھو دو بھائی آپس میں بیٹھے ہیں, پاپا میں نے اس کو چیز نہیں اپنی دینی. کیا مسئلہ ہے, تم کیوں بہن کو تنگ کر رہے ہو؟ ایک تھپڑ اس کو لگایا, واہ جی واہ تھینک یو پاپا, آپ نے بھیا کو مارا, بہت اچھا کیا. یہ کیا؟ اس کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ تمہارا بھائی ہے, آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہیں, کوشش کرو ایک دوسرے کی چیزیں شیئر کرتے ہیں. اے تربیت کتوں آنی؟ منا رو رہا ہے, رو رہا ہے, موبائل اٹھائیے تو منا بیٹھ کے دیکھو, اور ماما سکون سے جا کے کام کر لیں. ڈسپلن نہیں ہے کوئی ہمارے گھروں میں آج کل. کیا ڈسپلن؟ جب مدری منا سو رہا ہوتا ہے ماما اس وقت موبائل چلا رہی ہوتی ہے. جب مدری منا سو جائے تو ماما اس وقت کام کر لیں. جب مدری منا اٹھے تو ماما اس کے پاس رہے, اس کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کرے, اس کو اچھے برے سے سارے معاملات اس کو بتائے. لیکن یہاں پر الٹا ہے کام. جب مدری منا سو رہا ہوتا ہے ماما موبائل چلا رہی ہوتی ہے, جب مدری منا اٹھتا ہے ماما کام کر رہی ہوتی ہے. تو کام کر رہی ہیں تو پھر دیکھتے ہیں بار بار رو رہا ہے, کیا تم نے شور مچایا, یہ لو موبائل, ساتھ میں کام کر. وہ برتن تو ہو رہی ہے اور مدری منع کی باہر کیا ہو رہی ہے, تربیت ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہیں وہ فلاں کے پاپا, کہیں وہ فلاں کی ماما, کہیں فلاں کی خالہ, فلاں کی دادی. یہ سارا کچھ کہاں چل رہا ہے؟ یہ موبائل شریف پہ چل رہا ہے. اور یہ کون دکھا رہا ہے؟ یہ ماں باپ ذمہ دار ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو غلط جگہ پر جانے سے روکیں. بچے تو بچے ہیں, ان کو تو اچھے برے کا نہیں پتہ, آپ نے سکھایا ان کو. بس کیا کریں قاری صاحب, اب ماحول ہی ایسا ہو گیا. اچھا آپ کا بچہ اگر کہے گا کہ میں نے سیڑھیوں سے نیچے چھلانگ لگانی, ایک کو سٹو گے کتے جاؤ گے پیچھے دفعہ ہو جاؤ, پتہ نہیں سیڑھیوں سے گر جاؤ گے, چوٹ لگ جائے گی. تو دین کی جب باری آتی ہے وہاں پر ہم کچا دھاگا لے جاتے ہیں, ٹک کر کے ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ حسن اخلاق, پیار اور محبت. جب آپ نے تربیت کی ہوگی بچوں کی تو پھر آپ کو سختی سے بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. سختی سے اسی کے ساتھ بولنے کی ضرورت پیش آتی ہے جس کی تربیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو مہربانی ہے باز آ جائیں, اپنے بچوں کی حفاظت کریں, نہیں تو یہ وی لوگر جو ہیں نا ان کو لے ڈوبیں گے. اپنے بچوں کو ٹائم دیں, وقت دیں. رشتہ داروں میں جانا کم ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن بچوں کی تربیت کریں. اچھا جی, آیت نمبر 159 ہم پڑھے تھے. اب مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا تھا؟ اے محبوب, اللہ کتنی بڑی مہربانی والا ہے کہ آپ ان کے لیے کیا ہیں, نرم دل ہیں. اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. تو فاعف عنہم, آپ ان کو کیا کریں, معاف کر دیں. کیا کر دیں؟ معاف فرماتے رہیں. واستغفر لہم, اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں. وشاورہم فی الامر, اور ان سے مشورہ لیتے رہو. اللہ اکبر, مشورہ لینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو دے دیا. تو ساس کو کیا موت پڑتی ہے اگر بہو سے مشورہ کر لے؟ قاری صاحب میں کیوں کرا دے نال, میں وڈیاں کیوں؟ تم مشورہ بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھ کے ہوتا, مشورہ سمجھدار بندے کو دیکھ کے ہوتا ہے. قاری صاحب ان تے ماتی بالکل نہیں ہے, تا میں نہیں کرتی ہوتا. یہ آپ نے جب کسی سے بندے کو نفرت ہوتی ہے نا, ہم نہیں پھر ڈیسائیڈ کر پاتے کہ وہ اس کی کوالٹیز اس کی کیا ہیں, کیونکہ ہمارے دل میں نفرت آ گئی اس بندے کے بارے میں, اس کی اچھائیاں پھر ڈھانپ جاتی ہیں. تو اس لیے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر شوہر سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ماں ہی پوچھتی ہے, پھر کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ امی جی میں نا اپنی نال دی کو پوچھ کے, اچھا تو ہوں دے کو مشورہ کر کے تمہیں دسیں گا, میری تیرے سامنے کوئی حیثیت ہے.
ਤੇ ਅਮੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, تو پتہ ہوتا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ دیا ہے کہ صحابہ سے کیا کریں؟ مشورہ کریں. جب اللہ کے نبی جن پر وحی آتی ہے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بھی کیا کریں؟ مشورہ کریں. تو ساس کو کیا پریشانی ہوگی؟ بہو کو کیا پریشانی ہوگی اگر وہ ساس سے مشورہ کر لے گی بجائے شوہر کے کان بھرنے کے؟ ڈائریکٹ ساس سے مشورہ کر لے بہو بھی. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بھی کام کرنا ہے وہ وحی سے ہی ہوتا ہے اور بہتر ہی ہوتا ہے، غلط تو ہو ہی نہیں سکتا. پھر مشورے کا کیوں کہا اللہ؟ مشورے کی سب سے بڑی جو ہے نا فائدہ مند چیز پتہ ہے کیا ہے؟ جن لوگوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت کرتے ہیں. منوں بھی میں نے کچھ سمجھا ہے، سمجھ گیا نا، مجھے ویلیو دی ہے اس نے، سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہ ویلیویبل جو ہے بندہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے اور پھر وہ آپ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو جب ساس یہ کہے، رشتہ دار بیٹھے ہوں کوئی بات ہو تو کہ میں نا اپنی نو نہ مشورہ بھی کرنا ہے، پھر گل ہوئے گی کہ تو پھر بہو نے تو ایسے کہنا کہ میری ساس تو کتنی اچھی ہے. اور اگر ساس یہ کہے اس کو تو پچھن کی ضرورت نہیں، کوئی گل نہیں، میں ہے نا. تو زیادہ سمجھدار بھی جو ہے نا بندہ کبھی نا خطرے کا گھنٹی بچ جاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سنیں ذرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول نقل کیا گیا ان سے کہ جب وشاورہم فی الامر کا حکم نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے غنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشورہ میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرمایا میری امت کے لیے اس کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ رحمت. جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ ہدایت سے محروم نہیں ہوتا، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ گمراہی سے نہیں بچ سکتا. یہ لیں، اس لیے مشورہ کرنا، ہاں جس فیلڈ کا کام ہے اسی فیلڈ کے بندے سے مشورہ کریں. یہ میں آپ کو جو ہے سجیسٹ کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سونار کا کام شروع کرنا ہے اور آپ سبزی والے سے مشورہ کریں، اسی سے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو فائدہ ہوگا. آپ سبزی کا کام کرنا چاہتے ہیں، سبزی کے کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو فائدہ ہوگا. دودھ کا کام کرنے جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے مشورہ لیں، آئیڈیاز لیں، جو بھی کام کرنا آپ نے. اگر آپ اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی باتیں کرنے والے ان کے ساتھ لیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو حضرت عمر بن خطاب لوگوں سے مشورہ کرتے تھے. ابھی میں نال حدیث میں کیا دس دیا گا، یہاں تک کہ عورتوں سے بھی مشورہ کرتے تھے. چلیں ٹھیک ہو گیا بات. یہ کئی لوگ جو کہتے ہیں یہ بیوی کا غلام بن گیا ہوا ہے، کچھ وہ بھی عجیب سا جملہ بولتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے نا جو میں نہیں بولنا چاہ رہا. اے دے بڈی دے، اس طرح کہتے ہیں. اب یہ بے شرمی ہے ان لوگوں کی، یہاں تے سڑ دینے ہیں لوگ میرے خیال نہ. تو اپنی بیوی کی باتیں سن رہا ہے کسی غیر عورت کے دنوں میں، تو اچھی بات ہے. بیوی کی بات سننی چاہیے جو جائز ہو. جو ناجائز گناہ والی بات ہے وہ تو ظاہری بات ہے، وہ بیوی ہے یا کوئی اور ہے، کسی کی بھی نہیں سننی چاہیے. تو حضرت عمر بن خطاب لوگوں سے مشورہ کرتے تھے اور خواتین سے بھی کرتے تھے. تو خواتین سے مشورہ کرنا کس کی سنت ہے؟ جو بعد میں کرتے تھے، پہلے تروال نکال لیتے تھے، لیکن وہ بھی کیا کرتے تھے؟ مشورہ کرتے تھے عورتوں سے. اس لیے اگر آپ کا بیٹا، اچھا ویسے سوچنے والی گل ہے، ساس بھی تو عورت ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس میں کوئی جو ہے نا شک نہیں ہے کہ خواتین کی عقل جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے اور وہ ذرا جذباتی ہوتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہر عورت ہی ایسی ہے. حضرت فاطمہ بھی تو عورت ہی ہیں، ان جیسی کوئی عورت ہے؟ حضرت عائشہ بھی تو عورت ہی ہیں. بتایا یہ کیا ہے کہ عورت کے اندر یہ نا ایک چیز رکھی ہوئی ہے. اس لیے تم یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط سے بولنا ہے اور احتیاط سے معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ساری عورتیں جو ہیں جذباتی ہیں اور وہ کم عقل ہیں. جتیاں بہن گے گھر جا کے امی نو نہ کہہ دینا،
ٹھیک ہے نا, سمجھا دی میں نے ساتھ میں. اللہ تعالی ہمیں آپس میں پیار اور محبت سے سلوک سے رہنے والا بنائے. اب یہ یہاں پر دیکھیں نا, حضرت ابن سعد بن یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے روز لوگوں سے مشورہ طلب کیا. حباب بن منذر اٹھے, عرض کی ہم جنگجو لوگ ہیں, میری رائے یہ ہے کہ آپ ایک چشمے پر اتریں, ہم اس پر دشمن سے جنگ کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ اور ندیر کے ساتھ جنگ کے موقع پر مشورہ طلب کیا تھا, تو حباب بن منذر کھڑے ہوئے عرض کی میری رائے ہے کہ آپ محلات کے درمیان پڑاؤ ڈالیں, اس طرح ہم ان کی خبر ایک دوسرے تک پہنچنے سے روک دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات تسلیم کر لی. کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, پیچھے ہو جاؤ, تمہاری بات میں کوئی نہیں سنی, نکل جاؤ یہاں سے. اس لیے میرا خیال ہے ہوں دادی ہوں تے ساس کو ذرا نرم ہونا ہو جانا چاہیے اتنی باتوں پہ. نانی کو, شوہر کو بھی ہو جانا چاہیے. میں گھر کا, میں شوہر ہوں, تو بیوی ہے, تو کون ہوتی ہے مجھے بولے, تیرے پاس بھی 2 آنکھیں, اس کے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں, ایک ہی زبان, اس کے پاس بھی وہی زبان. تو بیوی سے مشورہ کرنا, بہو سے مشورہ کرنا, ساس سے مشورہ کرنا, پتر ماں نہ مشورہ کرنا, اس سے آپس میں پیار اور محبت بڑھتا ہے. تو بندہ سمجھتا ہی مجھے کچھ سمجھتا ہے, ویلیو دے رہا ہے مجھے, اس کے دل میں آپ کے لیے کیا آئے گی, محبت آئے گی. نال دی آنٹی نو پوچھ لین دیو تے امی نو پوچھن دی کی حرج ہے. اس لیے وہ شوہر جو ہے جو اپنی بیوی سے بات کر کے فوراً چیلے, اس کو چاہیے کہ اپنی والدہ کو بھی ساتھ اندر ایڈ کرے. والدہ کو کیا کرے, آسان سی مثال دے دیتا ہوں, کہیں جانا ہے بیوی نے, اس کے رشتہ داروں میں کہیں کوئی فنکشن ہے یا جو بھی معاملہ ہے, تو بیٹا جو ہے نا, بیٹا بہو کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ساس کو نہ پوچھاں, میرا اپنا ایک لیول ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو بتا دیا ہے, میں ان کے پاس کیوں جاؤں, آپ سے شادی کی ہے کہ ان سے, کئیوں کا یہ بھی جملہ آتا ہے, یعنی میرا اس گھر میں کوئی مقام نہیں ہے. اتنی وہ ایموشنل جو ہے نا ڈائلاگ پھر بولتے ہیں, خود ہی ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. تیرا کوئی مقام ہے تو ساتھ جا کے تو شادی کر کے تجھے لے گیا ہی نا, چاند کا ٹوٹا کہتی ہے سارے رشتہ داروں میں, تو تم گرہن لگا رہی ہے اس کو. خود ہی اس طرح کے کام کاری نہیں, معاملات دیکھتے پڑتے ہیں. اب بہو بیوی جو ہے شور کو کہ میں نے نہیں جانا, تم خود ہی پوچھ لو. بہتر پتہ کیا تھا سب سے, بہو آتی آ کے ساس کے پاس بیٹھتی, ٹھیک ہے, اور ان سے گزارش کرتی کہ میرے فلاں رشتہ داروں میں یہ اس طرح معاملات ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں ہو آؤں وہاں سے. اور یہ میری بات سن لو, اگر ساس منع کرے تو دل میں اگر بالکل بھی نفرت نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے یہ دل سے مشورہ لینے آئی تھی, اور اگر ساس نے منع کیا اور اس کے دل میں ساس کے لیے نفرت آ گئی, اس کا مطلب ہے اتوں ہی آئی سی, شور دے منہ آئی سی بس, ٹھیک ہے نا. تو یہ کام آپ نے, اس نے منع کیا ہے, آپ کے ٹھیک ہے امی جی کوئی بات نہیں, میں پھر کبھی چلے جاؤں, چھپ کر کے آگے اپنے کام بھی صحیح ہے, نہیں کہ پھر گلاس تو اپنے ٹھا کرتا, گلاس ادھر ڈگ رہا ہے, جگ ادھر ڈگ رہا ہے, انہوں نے کہنا ہے لو. یہ کئی اس طرح بھی ہوتے ہیں نا. اگر آپ سکون اور سلیقے سے برتن دھوئیں گی نا, پھر دیکھنا جب آپ کی ساس کسی دوسری بہو کی ساس کے ساتھ بیٹھی ہوگی, وہ کہے گی کہ میری بہو تو دیکھو بتائے بغیر ہی میرے گھر, نہ میری ماشاءاللہ نو بڑی چنگی, انہیں میرے کو آ کے پوچھیا تو میں ان کے پتر ہے جی نہ جا, اتنے فلانے آنا ہے تے انج ہونا تو کون اج روک جا, تو میری نو بڑی ماشاءاللہ آپ کی بہو کتنی اچھی ہے. پھر تعریف ہونی ہے. پھر کی پتا تعریفاں دے وچ ساس نوں بھی شرم آ ہی جائے کہ ایدی تی نو تے بغیر دسے ہی چلی گئی, چلو میری نو میرا جے حیا کر دی ہے تو چلو میں انہوں اگلی باری جان دوں. جان بوجھ کے ساس بھی ظلم نہ کرے, ٹھیک ہے نا, ساس بھی ظلم, جیسے ساس یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی جو اس کی اپنی بیٹی ہے اس نے گھر آنا تو کتنی خوشی ہوتی ہے, اسی طرح اپنی بہو بھی جب کہے نا کہ میں نے اپنی امی کے پاس جانا تو کہ بیٹا جاؤ کوئی بات, وہ 500,000 انہوں ایکسٹرا بھی دے دیو, اتنے جا کے بھی تاری تعریفاں ہی کرے. سمجھ آ رہی ہے نا. تو خوش اخلاقی پر یہ مسئلے سارے ہو رہے ہیں, اس لیے پیار اور محبت سے جو ہے یہ معاملات یہ بڑے زیادہ ضروری ہیں. ہمارے معاشرے میں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اتنی پیسوں کی ٹینشن نہیں ہے لوگوں کو جتنی ان چیزوں کی ٹینشن ہے.
گھروں میں بے سکونی پیسے کام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایک دوسروں سے نفرتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ حالانکہ دیکھیں ساس بہو سے پیار کرتی ہے، پیار کرتی تھی تو لے کے آئی تھی نا، اگر نہ پیار کرتی ہوتی تو انہیں کہنا تھا۔ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں زیادہ تر تو پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا لیکن اس کی بنسبت کم ہوا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے نا تربیت یافتہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی والدہ ہی جو ہے جا کے دیکھتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو بہو کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ وہ تجھے لے کے آئی ہے چاند کا ٹکڑا کہہ کے، تو پورے رشتہ داروں میں فخر کرتی ہے اور تجھ پہ ناز کرتی ہے اور تم اس کی ناک کٹوا رہی ہے، رشتہ داروں کے سامنے سو کے لیٹ اٹھ رہی ہے، برتن نہیں دھو رہی، برتن توڑ رہی ہے، صفائی نہیں صحیح کر رہی، پھر کئی آ کے باتیں بھی سناتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوش اخلاق بنا کر بھیجا۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو اللہ پر یقین کرو، بھروسہ کرو اللہ پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ توکل کرنے والوں سے کیا فرماتا ہے؟ محبت۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر بھروسہ کرے، جو بندہ بھی اللہ پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اللہ پر بھروسہ کیا، سمندر نے سڑکیں بنا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ پر بھروسہ کیا، تو سارے معاملات اللہ نے بہتر کر دیے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو ہر مشکل میں اللہ اسے کافی ہوگا، یعنی اللہ اس کے ساتھ ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور فرمایا جو دنیا پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخم دل کی دوا مدینہ، دنیا والے تو درد دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ عز و جل پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ پرندوں کی مثال پتہ کیوں دی ہے؟ کیوں بلا گھروں نکلنا پینا پائے نا، پرندوں بھی گھروں نکل کے تو پھر ہی لے کے آتے ہیں، نہیں گھر بہ جانا ہے۔ پرندوں کی طرح توکل، پرندوں کی طرح تمہیں رزق دے گا۔ کیا مطلب کہ پرندے گھروں نکلتے ہیں تو پھر ملتا ہے، کوئی گھونسلے میں آ کے ان کی چیز نہیں رکھتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ محنت کرنی ہے بیٹا، پھر اللہ پر توکل بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں گھر بیٹھ کے اللہ مجھے تجھ پہ یقین ہے تو ہی روٹی دے گا، میں نے کہیں نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ ان سے درگزر کریں۔ ساس کو بھی چاہیے کہ بہو کو، نبی دی سنت ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ لے کے بیٹھ جاتی ہے ساس بھی بات، اور بہو بھی سونے تے سہاگا۔ تو یہ کام نہ کریں، آپ معاف کر دیں کہ ساڈے نبی نے کافراں نو معاف کرتا ہے، میں اپنی نوح نہیں کر سکتی۔ شیشے سامنے اپنے آپ کو سمجھاؤ کھلار کے میں معاف کر دیا، دل ایسے صاف کر دو جیسے شیشے کا برتن تم چاہتے ہو نا بہو ایچ ڈی کر کے دو، ویسے دلوں کو صاف کر دو، پھر دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے زندگی کا۔ ایسے بندہ ہلکا نہیں ہوتا جیسے فوم ہوتا ہے روئی، ایسے آپ کی طبیعت ہو جائے گی ریلیکس، بڑے سکون کی نیند آئے گی، ایسے آپ ملو گے، ایک عجیب سی نا مسکراہٹ ہوگی، آپ سے جو بھی ملے گا نا کہے گا دادو بہت اچھی ہے، تمہاری نانو بہت اچھی ہے، ہاں یہ یاد رکھنا۔ اور اگر آپ کے دل میں چھڑے نفرتیں ہیں، تیری دادو کتنی سڑیل تھی یار، نانو تیری کتنی سڑیل، وہ تمہاری بہو دیکھو کتنی بدتمیز قسم کی تھی، مجھے تو بالکل نہیں اچھی لگی، پھر لوگ آپ کے بارے میں اس طرح سوچیں گے۔ لیکن جب آپ میرے نبی کی سنت پہ عمل کریں گے، اسمائل پاس کریں گے، اچھے انداز سے ملیں گے، لوگوں کو عزت دیں گے،
تو پھر یاد رکھنا لوگ گھر بھی جا کے اسلام آباد سے بھی آئے نا تو وہاں بھی جا کے آپ کو یہاں کا جو لمحے گزرے وہ یاد کریں گے. کیوں؟ یہ نبی کی سنت کی طاقت ہے. اور عمل کرو گے تو پھر جو عمل کرے گا، جو نسخہ آزمائے گا، اسی پر اثر ہوگا. اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ ایک یہودی عالم تھا زید بن سعنا، یہ پھر بعد میں نا ایمان لے آئے تھے. یہ نا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نا تو یہ سمجھ گئے کہ ان کے چہرے انور پر جو لائٹیں ہیں نا، جو آثار ہیں نبوت کے، وہ اس بندے میں سارے نظر آ رہے ہیں، لیکن علم والا جو ہے نا وہ نہیں نظر مجھے آ رہا. اس کے لیے مجھے ان کا ٹیسٹ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ ٹیسٹ، چیک کرنا پڑے گا ان کو. اس نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا کچھ کھجوریں جو ہے نا ادھار دے دی. تو اب یہ خود ہی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نا جو وقت طے ہوا تھا نا کھجوریں واپس کرنے کا، میں اس سے 2 دن پہلے ہی جان کے چلا گیا. 2-3 دن پہلے چلا گیا اور جا کے میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق ادا کرو. اے عبد المطلب کے خاندان والو، تم سب کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے. ابھی 2-3 دن پڑے ہیں. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے تو 2 دن پہ اتوار کا وعدہ ہوا تھا اور تم ابھی منگل کو ہی آ گیا، بدھ کو ہی آ گیا. تم یہ نہیں فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ خاموش ہے. اس دوران میں حضرت عمر، خیر نہیں لگتی ان سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے جلال سے بھر گیا. تو یہ جو شخص ہے نا یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب میں نے دیکھا نا تو ان کی آنکھیں ان کے چہرے پر گھوم رہی تھی. جیسے غصہ نہیں آ جاتا، ماما کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. انہوں نے جلال بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے فرمایا اے دشمن خدا، کیا تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات اور ایسی حرکت کر رہے ہو؟ اس خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر کاٹ دیتا. تو نبی کے بارے میں، تو میرے محبوب کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، تو اللہ کے محبوب کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، سچے آمنہ کے لال والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. تو میں نے تجھے کاٹ دینا تھا، بس نبی پاک کا لحاظ ہے اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اب دیکھیں ذرا کمال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون انداز میں، کیسے پرسکون انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرائے. پھر ارشاد فرمایا ہم دونوں کو اس کے علاوہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی. حضرت عمر سے فرمایا وہ کیا؟ فرمایا کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے. نبی پاک حضرت عمر سے کیا فرما رہے ہیں؟ عمر تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھے انداز سے اس کا مال واپس کر دیں. اللہ، اتنی بڑی بات، پیر صاحب کے خلاف بات کر دی تجھے کاٹ دیں گے، قاری صاحب کے خلاف بات کی میں تیرا سر پھاڑ دوں گا. نبی پاک نے یہ بتایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کی طرف سے جو کمی آ رہی ہو، ایسا نہیں ہے کہ بہو آ گیا گھر میں تو اس کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے، جو ماں نے کہہ دیا وہی ہوئے نا بس. کئی اتنے وہ پہلی رات کہتے ہیں دیکھو اس گھر میں سکون سے رہنا ہے نا تو میری امی کو راضی کر کے رہنا، جو میری ماں نے کہنا میں وہی کرنا ہے، انہوں نے کہنا تینوں چھاڑ دے میں تینوں چھاڑ دینا. تو پہلے ہی نہ لے کے آ، یعنی کہ وہ یس بھی کہیں نو بھی کہیں غلط کہیں صحیح کریں نہ. گناہ والے کام میں کسی کی پیروی نہیں ہے. ماں اگر غلط طریقے سے کہہ رہی ہے بیوی کو چھوڑ تو ہرگز نہیں چھوڑنا، ماں کی بات نہیں سننی، ماں کی بات نہ سننا، ماں کو گناہ سے بچانا ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھیں
ہاں اگر بیوی بدتمیز قسم کی ہے، والدین کی عزت نہیں کرتی، وہ بے پردگی کرتی ہے، اس طرح کی اس میں جو ہے باتیں پائی جاتی ہیں، پھر طلاق کا کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ تو قربان جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر ہم دونوں کو اس کے علاوہ چیز کی ضرورت تھی کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے اور اسے اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے۔ مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے نا پیسے اچھے انداز سے دے دیں، جو بات چیت ہوئی ہے نا اس کے مطابق، اور اس بندے کو کہہ دے کہ یار جدو کسی کو پیسے منگن جائیے نا تے ایک طریقہ ہوتا منگن دا، تو اگلے بندے کی بھی عزت نفس کا کیا رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، بد کلامی نہیں کرتے۔ اب کسی سے آپ نے پیسے لینے اور اس کے دروازے پہ جا کے زور زور سے مار کے کہیں باہر آ میرے پیسے دے، تم لوگ جب بھی کسی سے پیسے لیتے واپس نہیں کرتے، انہیں اتو ہی اٹ مارنی کریں جا لے لیا پھر پیسے مل گیا۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا ہمارے آج کل یہاں پہ، قرضہ کسی سے لینا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن نبی پاک نے فرمایا عمر ایسے نہ کرو، مجھے کہو کہ یا رسول اللہ اس کے پیسے واپس کر دیں، اور اس بندے کو کوئی یار اس انداز سے کسی سے پیسے جب واپس لیتے ہیں یہ انداز نہیں اپناتے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اسے اس کا حق دے دو، اور 20 سا کھجوریں اس حق کے زیادہ دینا۔ جتنی بات ہوئی ہے نا، یعنی مثال کے طور پہ اگر 1000 کھجوروں کی بات ہوئی ہے نا، تو 1020 کھجوریں جو ہے تم نے اس کو 20 سا کھجوریں اس کو زیادہ دینی ہیں۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے زیادہ کھجوریں دی تو میں نے کہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں ڈانٹا اس کے بدلے اتنی کھجوریں تمہیں زیادہ دے دوں۔ حالانکہ اس کے تو مانگنے کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ کہہ بھی کس صحابی کے سامنے رہا تھا جو گردن اتار بھی دیتے ہیں، جن کو دیکھ کے شیطان بھی پتلی گلی سے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جو تمہیں ڈانٹا ہے نا اس کے بدلے یہ کھجوریں ہیں۔ میں نے کہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں۔ تو میں نے کہا میں یہودیوں کا عالم ہوں اور زید بن ثانہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم نے رسول اللہ کو جو باتیں کہیں اور ان کے ساتھ جو حرکتیں کی وہ کیوں کی؟ میں نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہی آپ کے اندر نبوت کی علامات پہچان لی تھیں، البتہ ان 2 علامتوں کو دیکھنا باقی تھا کہ آپ کا حلم اور آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے، یعنی جو آپ کے ساتھ جتنا برا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اتنے ہی پیار اور محبت والا معاملہ کرتے ہیں۔ بے شک میں نے یہ علامتیں بھی آپ کے اندر پا لی۔ تو اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا اور میں ایمان لے آیا۔ وہ یہودی کیا ہو گیا؟ ایمان لے آیا۔ کہتا میں بہت مالدار ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ایمان لے آئے۔ کیسے ہوا یہ؟ گردن اڑانے سے اس کی کہ حسن اخلاق سے، سمجھداری سے۔ یہ بہت زیادہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہو، آپ کی بیٹی کو یہ پتہ ہو کہ ساس کا رویہ ویسا ہے تو میں نے اب کیا ری ایکٹ کرنا ہے۔ پہلے نہیں سکھایا ہوگا نا تو یاد رکھیں جب بندے نے کچھ سیکھا نہیں نہ ہوتا تو پھر وہ اپنی مرضی نہ کرتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے تو پھر دیکھیں مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، کار، ٹھیک ہے نا، آپ مجھے اندر بٹھا دیں گے، میں نے سیکھی نہیں ہے تو مجھے کیا پتا بریک کون سی ہے، ریس کون سی ہے، کلچ کون سا ہے۔ سٹارٹ کروں گا تو ریس کو ہی دبا دوں گا، کلچ ایک دم لگا دوں گا تو اڑ کے دیوار میں لگے گی گاڑی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو مجھے پہلے چلانے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ جی قاری صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تے اپنی تین میں گڈی نہیں چلان دینی، پہلے ان میں سکھاواں گا، بھاویں غیر محرم کو سکھانی پہ، اکٹھے اگے نال بیٹھ کے۔ یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ میں ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہوں نا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اس کے اندر مسئلہ سننے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو گاڑی والی بات ہمارے ذہن کے کھانے میں بڑی جلدی آ جاتی ہے۔
تو جب بیٹی کو کسی دوسرے کے گھر اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس کی بتائیں. گھر صاحب لمبے لمبے نہوں کرتے نے وہ مہندی انہوں لا دیتی ہے 10,000 دا 50,000 دا ਲੱਖ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ 5 लाख का. ये कह रहा 5 लाख का 5 लाख का जी जेवर बना है 5 लाख का. देखो मैंने इतनी ज़्यादा तैयारी कर ओए मेरी बात याद रखो तरबियत नहीं ना की तो 5 लाख ते 10 लाख लंबे लंबे नहूं ते मेहंदी सब कुछ वापस लैके आई जाना ने फिर सिर फड़ के बह जाना. तो जरा शादी होते 15-20 लाख लगना भी गया वेस्ट ज़ाया. और जो कर्जे लोगों से लिए हुए हैं वो भी उतारने भी हैं. तो फर्नीचर जो दिया है वापस लेना ना तो आंदे आंदे भी शीशा किसी का टूट जाना है किसी का कुछ टूट जाना है. तो बस सिर्फ तरबियत नहीं कर रहे बच्चों की इस वजह से कितना नुकसान उठाने पड़ेंगे. तो इन चीज़ों का आपने क्या रखना है ख्याल रखना है. अल्लाह में समझ अता फरमाए. आयत नंबर 160 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम. सुबहान अल्लाह. ये आयत ईमान को इस तरह मजबूत कर देती है इस तरह मजबूत कर देती है जैसे लोहा भी मजबूत नहीं होता उससे भी ज़्यादा मजबूत कर देती है. हालांकि लोहा भी मजबूत होता है लेकिन उससे भी ज़्यादा. फरमाया कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता. ग़ज़वा बदर में क्या हुआ था मुसलमानों की मदद किसने की थी अल्लाह ने. कुफार के पास तो असला भी ज़्यादा था घोड़े भी ज़्यादा थे तलवारें भी ज़्यादा थी बंदे भी ज़्यादा थे लेकिन इसके बावजूद भी वो शिकस्त खा गए. क्यों यंसुरकुमुल्लाह अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो फला गालिब लकुम तो किसी की मजाल है तुम्हारे ऊपर वो काबिज हो सके. और व इन यखजुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी. फरमाया अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर इसके बाद कौन तुम्हारी मदद कर सकता है. अल्लाह ही तुम्हें छोड़ दे धुतकार दे निकाल दे अपनी बारगाह से तो कोई तुम्हारी मदद तुम्हारे काम तुम्हें कामयाब नहीं कर सकता. और वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून. और फरमाया मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए. जो भी काम करना है इरादा करना है मशवरा करना है उसके बाद इरादा करके तो उधर टल जाना है कि मैं अब इंशाल्लाह ये काम है इंशाल्लाह अल्लाह मेरे साथ है अल्लाह खैर करेगा सोना रब सोना काम करेगा कोई नहीं. तो फिर मुसलमान ये देखें अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह पर भरोसा वही करता है जो मुसलमान होता है. बस ये बात ख़त्म. जो बेईमान होता है या जिसका ईमान कमज़ोर होता है वो फिर डगमग होता है डावाडोल. जो कामिल ईमान वाले होते हैं वो तो कूद पड़ते हैं वो नहीं देखते हम 12 या 13 या 313 है और बस ये देखते हैं अल्लाह ने हुक्म दे दिया बस अज इन्होंने वड़ देना सी भावें कोल तलवारा भी नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि अल्लाह जो चाहता है वो हो सकता है. तो करता वही है जो तू चाहता है मगर होता वही है जो वो चाहता है. अगर तू वो चाहे जो वो चाहता है फिर होगा वही जो तू चाहता है. आगे आयत नंबर 161 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा कान अली नबिय्यिन अन यगुल वमन यगुल यअति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून. फरमाया किसी नबी का ख़यानत करना मुमकिन ही नहीं. जो ख़यानत करे तो वो क़यामत के दिन इस चीज़ को लेकर आएगा जिसमें इसने ख़यानत की होगी. फिर हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा. बेसिकली ये आयत जो है ना इससे हमें ये पता चला कि नबी का ख़यानत करना मुमकिन ही नहीं क्योंकि ये शान नबूवत के क्या है जो नबी हो वो ख़यानत नहीं कर सकता. ये याद जो ख़यानत करने वाला वो नबी नहीं है बल्कि एक हदीस में तो आता है नबी पाक ने फरमाया वो मुसलमान ही नहीं है. मुसलमान ये काम करता ही नहीं है ख़यानत वाले. तो नबी जो होते हैं गुनाहों से क्या होते हैं मासूम होते हैं. एक जंग में ना माले गनीमत में एक चादर गुम हो गई थी. माले गनीमत समझते ना क्या होता है इंग्लिश में क्या कहते हैं बूटी कहते हैं इसको BOOTY बूटी शायद तो हाँ यही कहते हैं मेरे ख्याल से. तो एक तो वो बूटी होती है ना जो बच्चे पेपरों में इस्तेमाल करते हैं ना नकल के लिए वो नहीं. तो एक जंग में ना माले गनीमत में एक चादर गुम हो गई थी. माले गनीमत जो कुफार से माल मिलता है ना
فتح حاصل کرنے کے بعد وہ مالک غنیمت. تو بعض منافقین نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگتا ہے چادر اپنے گھر رکھ لی. سمجھ آئیے نا. نبی کے بارے میں یاد دیکھیں وہ ساس نہ ٹینشن لیا کرے پتر نے مینوں گال کر دی پھر کی ہو لینا نبی پاک نے بھی معاف کیتا. تو دل پہ لے رہی ہے تو سچی ہے نا تو قائم رہ. اسی طرح بیوی بھی یہ چیز ذہن میں رکھے, بہو بھی ساس اگر کر رہی ہے اس طرح کی باتیں معاملات یا کاروباری حضرات میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں, یاد رکھیں جھوٹ کی نہ طاقت نہیں ہے, سچ کی طاقت ہے. اتنی طاقت ہے میرے نبی فرماتے جنت میں لے جائے گی اور کی چاہیے. تو جھوٹا بندہ جو ہے نا اس پر تو ویسے اللہ کی لعنت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو غلط بیانی سے باتیں کرتا ہے نا اس طرح. تو آپ یہ دیکھ لیں نبی پاک کے بارے میں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نبی اس سے پاک ہوتے ہیں. نبی اس سے کیا ہوتے ہیں, یعنی نبی پاک کی برات کا اظہار اللہ نے خود کیا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی کیا ہوتے ہیں گناہوں سے. گناہ اور نبوت میں ویسی ہی نسبت ہے جو اندھیرے اور جالے میں ہے. سمجھ آ گئی نا. تو یہ بھی پتا چلا کہ نبی پر بدگمانی کس کا طریقہ ہے, منافقوں کا اور کافروں کا. یہ بھی پتا چلا کہ نبی اللہ کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ ان پر سے لوگوں کی تہمتیں دور فرماتا ہے. تو خیانت نہیں کرنی. کسی سے امانت لیا تو اس میں خیانت نہیں کرنی. کسی نے آپ کو اپنے پیسے رکھوائے ہیں, چیز کوئی پکڑائی ہے تو اس کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال. کسی نے آپ کو لیپ ٹاپ دیا ہوا ہے, یار یہ میرا لیپ ٹاپ کچھ دن کے لیے رکھنا ہے, میں گاؤں سے آؤں گا واپس پھر لے لوں گا. تو آپ وہ گئے ہیں پیچھے سے آپ کھول کے اس کو چلا رہے ہیں, اس کے چیزیں چیک کر رہے ہیں, گیلری چیک کر رہے ہیں, اس کے گھر کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, یہ سارا کچھ. اسی طرح اور بھی معاملات. تو صرف چیزوں کی امانت نہیں ہوتی, بلکہ کسی نے اگر آپ کو اپنی راز کی بات بتائی ہے نا, باجی میں تمہیں گل دسنی ہے, تھی اگے کسی نے نہ دسنا. وہ بھی اگے کسی نے دس کے کہتی ہے انہیں مجھے گل دسی تھی, تو اگے نہ دسی. وہ بھی اگے کسی نے دس کے وہ اس طرح. تو باتوں کی بھی کیا ہوتی ہے, امانت ہوتی ہے. خیانت نہیں کرنی چاہیے, خیانت نہیں کرنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. جو بندہ امانتیں محفوظ نہیں کرنے والا, یاد رکھنا وہ آپ کے ساتھ بھی صحیح نہیں چلے گا. فرمایا جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جو وعدہ خلاف ہی کرنے والا ہے اس کا بھی کوئی دین نہیں. آپ کو وعدے پر پورا اترنا چاہیے, چاہے وہ آپ نے کسی سے چیز لینے کا وعدہ کیا ہے یا چیز دینے کا وعدہ کیا ہے, یا پھر یہ مسلمانوں کے بزنس میں بھی جو ہے چیز بہت افیکٹیبل ہے. لیکن آج کل یہاں پر آپ دیکھ لیں, کسی بندے نے آپ سے وعدہ کیا جی آپ گھڑی دیکھیں بازار میں, کل آ جانا بھائی 2 بجے. اس نے کہا ٹھیک ہے ڈن. وہ بیچارہ اسکول سے آیا, آتے نماز پڑھی, کھانا کھایا, فوراً گیا کہ میں اکیڈمی بھی آگے جانا ہے, گھڑی پہن کے جانی ہے. تو وہاں پر پہنچا تو 2 بجے دکان ہی بند. 2:30 بجے پھر جائے چکر لگایا, 2:30 بجے وہ انکل آگے واپس, بیٹا وہ میں لیٹ ہو گیا تھا, کھانا کھا رہا تھا, اچھا وہ میری گھڑی دے دیں. بیٹا وہ تو نہیں ہوئی, کل آ جانا 2 بجے. اتنے نارمل. اس کو بیٹا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے 2 بجے کا ٹائم دیا تھا, میں نے نئی چیز تیار کی, کل کر دوں گا. اب اس کی مرضی ہے وہ چیز لے کے جائیں کہ چلو انکل کوئی نہیں میں پھر برداشت کر لیتا ہوں. لیکن یہ اس کو تو فیل ہی نہیں کرتے, کہتے پھر کیا کل لے لینا, جا کڑی آگ لگی. یہ بات نہیں ہے, آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں. محفل پہ لوگوں کو بلا لیں, 5 بجے آنا ہے, کوئی 7 بجے آ رہا ہے, کوئی 8 بجے آ رہا ہے, تو ہم تو پتہ ہے پھر بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے. آگے پہلے معافی ممی, آپ نے ہمیں 5 بجے کا ٹائم دیا تھا, یا تو پہلے ایکسیپٹ ہی نہ کریں, اس بندے کو بتا دیں کہ یار ہم 5 بجے نہیں آ سکتے, مشکل ہو جائے گی, ہم 7 بجے آئیں گے. اس اعتبار سے وہ کیا کرے, چیزیں مینیج کرے. شادی حال پہ بھی یہ دیکھ لیں, برات کا ٹائم کیا ہوتا ہے 12 بجے کا, پہنچ کتنے بجے رہی ہے, 3:15 3:30. 1 بجے کا ٹائم ہے, برات کتنے بجے آ رہی ہے, 3:15 3:30. اب ان کو پیسے پڑ رہے ہیں, کرسیاں خالی پڑی ہیں, ٹیبل خالی ہیں, وہ انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. وہ چاہے آپ 4 گھنٹے پورے بیٹھے رہے ہیں, چاہے پھر 1 گھنٹہ آخر میں آگے بیٹھے. کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے وہ پھر ان کو پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں, لڑکی والے ہوتے ہیں, پھر وہ کیا کریں, یہ بھی معاملات ہیں. تو وعدے کی پابندی جو ہے نا, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, فرمایا وعدوں کو پورا کرو. قرآن میں اللہ نے وعدوں کے بارے میں پوچھنا ہے,
کوئی بھی چیز کسی سے لی ہے، کسی نے آپ کو پیسے دیے ہیں، کسی نے آپ کی مدد کی ہے، کوئی بات طے ہوئی ہے، اس کو پورا کریں. نہیں کر پا رہے اس سے معافی مانگیں. اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. چاہے قرضہ لیا اور وعدہ کیا تھا 5 تاریخ کو دوں گا، 10 تاریخ آ گئی ہے، کیوں نہیں دے رہے؟ یہ غلط کر رہے ہیں آپ، اس سے معافی مانگیں. سمجھ آ رہی ہیں ان چیزوں کی؟ نبی پاک تو میں نے ایک روایت پڑھی 3 دن تک ایک جگہ پر کھڑے رہے تھے. ایک بندے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پیسے لینے تھے، ایک صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دینا بھول گیا، ہو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نا ابھی لے کے آیا. وہ لینے گئے ہیں، نبی پاک ادھر ہی انتظار کر رہے ہیں. 1 دن 2 دن 3 وہ بھول گئے. 3 دن بعد ان کو یاد ہو میں نے تو اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً وہ پیسے لے کے آئے تو نبی پاک وہیں پر تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہیں پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. مطلب اس میں یہ نہیں کہ 3 دن تک مطلب وہیں کھڑے نماز کے لیے تو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھنے کے لیے بھی گئے ہوں گے، کھانا کھانے کے لیے بھی گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن زیادہ دیر وہاں پر انتظار کرتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا آپ نے کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا ہے، خیانت نہیں کرنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے ہیں سارے، وہ مکہ والے پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ہیں علی؟ صبح اٹھنا اور ان کی امانتیں ان کو ہم کہتے ہیں باڑ میں جائے میری طرف سے. تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا. اور آخر میں آپ سن لیں، فرمایا آیت نمبر 162 میں آفامن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. فرمایا کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. فرمایا ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جان دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اولاد کو دین پر لگاتا ہے، تو فرمایا وہ بندہ اور دوسرا وہ بندہ جو اللہ جس سے اللہ ناراض ہے، جو برائی والے کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ فرمایا ہرگز یہ برابر نہیں. جس طرح علم والا اور جاہل برابر نہیں، اس لیے نیک اور بد بھی برابر نہیں. اللہ فرماتا ہے نیکوں کے تو درجات ہیں اللہ کے پاس، اور جو بدکار ہیں ان کے بھی درجات ہیں جہنم میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنائے، حسن اخلاق والا بنائے، بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے. بڑوں کی، اپنے گھر کے بڑوں کی عزت، اپنے گھر کے ساتھ والے گھر والوں کے بڑوں کی عزت تو بندہ کرتا ہے، اپنے گھر کے بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے. بولو آمین. آمین. اپنے گھر کے بہن بھائی جو ہمارے بڑے ہیں، ہماری دادو ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہماری نانو ہیں، نانا ہیں، خالہ ہیں، پھپھو ہیں، ان سب کی عزت کرنے والا بنائے. دوسری کی خالہ پھپھو نہیں، اپنی، ان کے تو سارے پیار سے بولتے ہیں، یہ میری خالہ ہیں یار، یہ لے ان سے سلام، السلام علیکم، کیسی ہیں؟ اچھا جی ٹھیک. یہ اپنی خالہ سے بھی پیار محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر، اور میں تم سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں. اور بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. بہترین شوہر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھتے رہنے کی، سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی حالت میں اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ.